آپ نے چاند دیکھا، باقی کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ گواہی دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے چاند دیکھا ہے۔ قاضی صاحب اور مفتی صاحب کو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے چاند دیکھا ہے، لیکن آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا چاند نظر آنے کی گواہی میں ساتھ نہیں ہے، یعنی کوئی اور گواہ نہیں ہے جس نے بھی چاند دیکھا ہو، صرف آپ اکیلے ہیں۔ اب چونکہ شریعت میں گواہی کے لیے 2 لوگ ہونے چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کی گواہی رد کر دی گئی اور قبول نہ کی گئی۔ شریعت کہتی ہے کہ کم از کم 2 گواہ کسی چیز کی گواہی دیں، تب جا کر وہ بات قبول کی جائے گی۔ تو اب آپ کیا کریں گے؟ کہ آپ روزہ رکھیں گے یا نہیں؟ اور اگر عید کا چاند ہو تو آپ کے لیے چاند دیکھنے کی وجہ سے روزہ رکھنا حرام ہوگا، یا آپ عید منائیں گے یا روزہ رکھیں گے؟ جس شخص نے رمضان کا چاند دیکھا لیکن کسی وجہ سے اس کی گواہی رد کر دی گئی، جیسے اوپر وجہ تھی کہ آپ اکیلے تھے، کوئی دوسرا نہیں تھا، تو ایک انسان کی گواہی قبول نہیں ہوگی بلکہ 2 ہونے چاہیے، جب شریعت اس گواہی کو مانے گی، اور مانی نہیں گئی اور عام لوگوں نے روزہ رکھنا شروع نہیں کیا۔ آپ نے چاند دیکھا ہے لیکن لوگوں نے گواہی مانی نہیں، اس لیے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، تو چاند دیکھنے والے پر روزہ رکھنا ضروری ہے، آپ پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ وہ اکیلا ہی روزہ رکھے گا کیونکہ اس نے چاند دیکھا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے۔ اگر اس وقت اور اس دن روزہ نہ رکھا تو بعد میں قضا لازم ہوگی، یعنی اس وقت روزہ نہیں رکھا، اس دن روزہ نہیں رکھا کیونکہ لوگوں نے بھی نہیں رکھا تھا، تب بھی اس کے ذمے ایک قضا اس روزے کی واجب ہوگی۔ لیکن اگر یہی صورت عید کے چاند میں پیش آئے تو احتیاطاً وہ روزہ نہیں چھوڑے گا، یعنی اس کو چاند نظر آیا، اس کو معلوم ہے آج عید کا دن ہے، پھر بھی وہ احتیاط کے طور پر روزہ نہیں چھوڑے گا بلکہ وہ روزہ رکھے گا۔ یعنی اس نے چاند دیکھا ہے، اس کو پتہ ہے کہ آج عید الفطر ہے، لیکن پھر بھی وہ احتیاط کے طور پر روزہ رکھے گا، خواہ اس کے روزے 31 ہو جائے، اگرچہ 30 کی گنتی پوری ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ روزہ رکھے گا، اگرچہ روزوں کی تعداد اور گنتی 31